جس وقت یزید کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، حکمران بن گئے اور سیدنا حسین نے ان کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے بعد جو سانحہ رونما ہوا اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت، اثرات، نوعیت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کے سوال کے جواب میں نے کچھ تمہیدی گفتگو کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایک تو زاویہ حکومت کا ہے۔ ہر حکومت یہی چاہے گی کہ وہ قائم ہو گئی ہے، اور وہ جب قائم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرے گی، وہ اپنی رٹ قائم کرے گی۔ اگر کوئی شورش ہوگی، کہیں کوئی بغاوت کے آثار ہوں گے تو اس کا استحصال کرنے کی صحیح کرے گی۔ اس میں بعض اوقات سخت اقدامات کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم حکومتوں کی تاریخ پڑھیں، وہ بنو امیہ کی ہوں، بنو عباس کی ہوں، عثمانیوں کی ہوں، مغلوں کی ہوں، تو آپ کو جگہ جگہ یہ ذکر ملے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس طرح لوگ جمع ہو رہے تھے، فلاں شخص نے کچھ تہور کا مظاہرہ کیا، یہ معلوم ہوا کہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش ہو رہا ہے تو اس طرح کے اقدامات کیے گئے اور شورش یا بغاوت کے اثرات وہ ختم کر دیے گئے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ چیزیں شب و روز ہوتی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، یعنی دین کی بنیاد پر بعض لوگوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا، بہت قتل و غارت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خود پاکستان کی افواج کو ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی، اور اس کارروائی میں سے ایک مرحلے کو ہم نے ضرب عصب کا نام دیا، دوسری کو رد فساد کا نام دیا، اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کے ریاست کے خلاف یا سیاسی لحاظ سے جو کچھ بھی جرائم ہوں وہ آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ بالکل مذہبی جذبہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں اس پہلو سے نہیں دیکھتی، وہ تو ہر حال میں اپنی رٹ قائم کریں گی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی، یعنی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ حق حاصل ہے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ اٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا موقف دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا اقدام کیا ہے، وہ مقابل میں فی الواقع اٹھے بھی ہیں نہیں، معاملہ کسی فساد پر پہنچ گیا ہے یا وہ اپنی ابتدائی صورت میں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو ایک طرف رکھیے، اور اب ہم سیدنا حسین کے اقدام کو دیکھتے ہیں۔ جی، اس کی ابتدا میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام کی اولاد میں سے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ جو قیادت پیدا ہوئی، جیسے سیدنا صدیق تھے، جیسے سیدنا عمر تھے، جیسے عمر بن العاص تھے، جیسے خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہی کی اولاد ہے جو نمایاں ہو رہی تھی، اور ان کے نام بھی میں نے آپ کو گنوا دیے تھے۔ ان میں عبداللہ بن عمر ہیں، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان میں ان کے بیٹے یزید ہیں، اسی طریقے سے عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور لوگوں کو بھی آپ گنوا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی 5-7 کے قریب لوگ تھے جو صحابہ کرام میں جو بڑے لیڈر ہو گئے، ان کی اولاد کی حیثیت سے اب نمایاں ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں اپنے خصائص بھی ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جو تعارف ان کا اصل تعارف تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کے جلیل القدر آبائی کی وجہ سے تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس میں اب جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اب ملوکیت کا نظم قائم کر رہے ہیں، میں اس جانب پھر توجہ دلا دوں کہ لوگ اس کو ایک شخص کی جانشینی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے تھے، یعنی اس سے پہلے جو نظم قائم کیا گیا تھا وہ اپنی اساس میں ایک جمہوری نظم تھا، وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوا تھا، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس وقت، بہت بڑی سلطنت، اس کا نظم اس طریقے پر نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے اب ملوکیت کے دنیا میں پہلے سے رائج طریقے ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ در حقیقت ایک شخص کی جانشینی کا یا اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کا محض فیصلہ نہیں تھا،
بلکہ یہ ایک نظام، ایک دوسرے نظام کو جاری کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ کوئی آسمانی وحی نہیں تھی، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے تھے۔ سیدنا حسین نے اس سے اختلاف کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ کسی دینی، کسی اخلاقی اصول کے لحاظ سے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، یا جو طریقہ بھی آپ نے لوگوں کی رائے لینے کا اپنے زمانے کے لحاظ سے پسند کیا اس کے مطابق حکومت بنی ہے، تو پھر تو کسی شخص کو بھی اس سے اس طرح کے اختلاف کا حق نہیں ہے۔ یعنی اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہوگا، اس کے اقدامات سے اختلاف ہوگا، لیکن اس کے وجود سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ اس بنیاد پر حکومت نہیں قائم کر رہے، وہ کسی اور اصول پر قائم کر رہے ہیں جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے۔ لیکن ڈیفیکٹو تو مانا جائے گا نا؟ ڈیفیکٹو ماننا تو طے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے تو اس وقت جب تک میں بغاوت نہیں کرتا میں ڈیفیکٹو مانتا ہوں اس کو۔ یعنی اس کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں وہ قانونی مانے جاتے ہیں، اس کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ مجھے حکومت سے جو معاملات درپیش ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے میں حکومت سے مدد بھی لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ سب چیزیں کرتا ہوں جو ہم ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی کرتے ہیں۔ ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسے ہی ڈیفیکٹو حکومت ہو جائے تو پھر مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ حکومت جائز بھی ہو گئی یا یہ صحیح بھی ہو گئی ہے؟ تو سیدنا حسین نے سیدنا معاویہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک، معاف کیجیے۔ انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ میرے نزدیک وہ اس کا حق رکھتے تھے۔ وہ اگر اس پر برملا تنقید کرتے، لوگوں کو یہ کہتے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اس پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی اخلاقی لحاظ سے جائز نہ ہوتی۔ یہ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہر موقع کے اوپر ہمیں حق کی شہادت دینی ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ دین کا ہے، معاملہ اخلاقی ہے، معاملہ کسی تدبیر اور سیاست کا ہے۔ وہ چونکہ سب لوگوں سے متعلق ہے، کسی کا شخصی معاملہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے یا فرعی طور پر غلط ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں، شائستگی کے ساتھ بتاؤں اس میں کیا غلطی ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف ہے تو کوئی شخص بھی اس کو جرم نہیں قرار دے سکتا۔ سیدنا حسین نے اختلاف کیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ میں اس پہ تنقید کروں، میں یہ کہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں لوگوں کو بتاؤں، اس کو بھی کسی لحاظ سے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ مدینے میں وہ تھے، ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ووٹ دینے کا عمل نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہے لوگوں سے۔ یہ قدیم طریقہ تھا، آج کے زمانے میں اس کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ تو عہد اطاعت لینے کے احکام تمام گورنروں کو دیے گئے کہ وہ عہد اطاعت لیں، اور ہر جگہ لوگوں سے عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی بہت سی تفصیلات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ مدینے میں سیدنا حسین سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے گریز کیا اس سے۔ انکار نہیں۔ اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے میں اس کو ابھی موضوع نہیں بنا رہا، یعنی انہوں نے گریز کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے وہ مکہ آئے، بڑی شخصیت ہے، ان کی ایک حیثیت بھی ہے۔ مکے میں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حج کے ایام تھے، وہاں آ کے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے، وہ کوئی خطبہ بھی دیتے، وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے، وہ شدید تنقید بھی کرتے۔ یہ سب چیزیں بھی اگر وہ کرتے تو ان میں سے کسی اقدام پر بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، اور اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری اسکیم اپنے پیش نظر رکھی، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ چونکہ ان کے گرامی قدر والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مقیم رہے تھے، اور وہاں ان کے بہت سے ہمدرد اور ان کے نقطہ نظر کی تائید کرنے والے ان کے ساتھی جن کو
اس زمانے میں عربی زبان کی اصطلاح کے لحاظ سے، آج کے زمانے کی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں، شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو ایک بڑا گروہ ان کا خیال تھا کہ وہاں موجود ہے۔ ان کی طرف سے کچھ خطوط بھی ان کے پاس تھے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بڑی صحیح اسکیم اپنے سامنے رکھی کہ بجائے اس کے کہ وہ حرمین کو کسی انتشار میں مبتلا کریں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان نے مدینہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جان دے دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اس اقدام پر نقد کیا جا سکتا ہے تدبیر کے لحاظ سے، لیکن یہ کتنا غیر معمولی اور کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ تو سیدنا حسین نے بھی اس کا پورا خیال رکھا، یعنی نہ انہوں نے کوئی انتشار یا فساد مدینہ میں برپا کرنا چاہا، نہ مکے میں ایسا کوئی اقدام کیا۔ ان کا خیال تھا یہ ایک بالکل سیاسی اقدام ہے، تو مجھے حرمین سے باہر جا کر اس کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں کوفے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ چونکہ وہ ان کے والد کا دارالحکومت بھی رہا تھا، وہاں ان کے بہت سے جاننے والے بھی تھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی تعداد بھی تھی، اور وہاں سے اگر کسی ابتدا کسی اقدام کی جاتی تو اس میں حرمین کی حرمت پر بھی حرف نہ آتا۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے وہ روانہ ہوئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی لشکر لے کے روانہ ہوئے، کوئی فوج بنا لی انہوں نے اور اس کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ منتقل ہونا چاہتے تھے وہاں۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں، یعنی اپنے عمزاد، اپنے چچا زاد بھائی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ بھی حالات کا جائزہ لیں، وہاں پہ دیکھیں کیسی حمایت ہے۔ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارادہ یہی تھا، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ جب انہوں نے ایک فیصلے کو قبول نہیں کیا تو وہ اس پر غور کر رہے تھے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، صورتحال کیسے۔ یہ سوچنا بھی کوئی غلط بات نہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے، لیکن اگر وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوئی تو آخر کیا یہ طے ہے کہ دنیا میں جب ملوکیت قائم ہو جائے گی یا امریت قائم ہو جائے گی، جب کوئی مارشل لا لگ جائے گا تو ہم یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے؟ ہوگا نا، یہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے ہم اور طریقے سے سوچیں، اس زمانے میں اور طریقے سے سوچیں، تو یہ سوچنا بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ یہ ارادہ کرنا کہ میں وہاں جا کے حالات کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کیا اقدام کرنا ہے، اس میں بھی کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، چند ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، وہ لے کے نکلے۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت پریشان بھی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ان کے اثرات موجود ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مسلم بن عقیل کے آنے کے اوپر ان کا غیر معمولی استقبال لوگوں نے کیا ہے۔ تو حکومت کا اپنا ایک رد عمل ہے، جس کی طرف میں عرض کر چکا کہ حکومتیں بالعموم اور جو ملوکیت یا استبداد کے اصول پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ ایسی ہی حساس ہوتی ہیں۔ اس طرح کے آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی سعودی حکومت بھی ایسے ہی کرے گی۔ تو حکومت جو کچھ کر رہی تھی وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اپنے دائرے میں ان اقدامات کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں ایسے یہی کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اخلاقی اصولوں کے اوپر دیکھیں تو ایک شخص یہ مان لیجئے کہ یہی ارادہ کر رہا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو بغاوت کر دوں گا، تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے نا۔ اس نے تو ابھی اپنے اس ارادے کا کوئی برملا اظہار بھی نہیں کیا، صرف قرائن سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ارادہ ہے، وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ تو میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ حکومت کو جو اخلاقی حق حاصل تھا وہ یہ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ بغاوت ہو سکتی ہے، یہاں لوگ ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں، بڑا خلفشار پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کے زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ سیدنا حسین کو وہاں آنے دیتی، کیونکہ کسی شخص کے کسی دوسری جگہ آنے پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آنے دیتی، اور وہ ظاہر ہے کہ کہیں آتے، کہیں آ کے ٹھہرتے، کچھ لوگ ان کا استقبال کرتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شہر کو تو وہ کنٹرول کر چکے تھے، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیتے اور وہاں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتے، جو سیاسی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو شہر سے باہر روک دیا جائے، بلکہ اس وقت تک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں،
یعنی اخلاق کی بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس کے پابند نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت کے خلاف ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ بیعت کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت کا عہد کر لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ اطاعت کا عہد کر لیں گے تو پھر تو نہیں توڑیں گے نا۔ ابھی تک وہ کسی عہد میں نہیں بندھے ہوئے، اس کا پورا امکان ہے کہ وہ وہاں آ کے یہ دیکھیں کہ حالات سازگار ہیں، حکمت عملی کے لحاظ سے میں اقدام کر سکتا ہوں تو وہ اقدام کریں۔ تو حکومت تو پیش بندی کر رہی ہے، اس کو پیش بندی کا حق ہے، لیکن پیش بندی کرتے وقت جو اس نے اقدام کیا ہے وہ اقدام قابل اعتراض ہے۔ کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا مطالبہ کریں گے کہ ابھی اسی وقت سرنڈر کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے قبول نہ کیا جائے۔ پورا امکان یہی تھا کہ قبول نہ کیا جائے۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو آخری مطالبہ کر دینے کا مطلب ہے کہ تلوار نکل آئے گی اب۔ تو اس لیے سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کبھی اس آخری جگہ پر نہیں جاتے۔ تو میرے نزدیک اگر آپ ابن زیاد کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس نے آ کے کوفے کا نظم و نسق درست کر دیا، بغاوت کو دبا دیا، لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی شخص اٹھنے کی جسارت نہ کرے، اس کے لیے سخت ترین اقدامات کر ڈالے، پوری طرح شہر پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے زاویے سے دیکھیں یا نظم و نسق کے زاویے دیکھیں تو تحسین کریں، لیکن اس نے سیدنا حسین کے ساتھ جو حکمت عملی اختیار کی یہ سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نری حماقت تھی۔ اور جب آپ سیاسی تدابیر میں حماقت کرتے ہیں تو اس کے بعض اوقات بڑے برے نتائج نکلتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے مقابل میں غیر معمولی شخصیات ہوں تو یہ نتائج اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اصرار کیا گیا اس بات پر، میں پھر عرض کر دوں کہ جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آنے دیا جاتا، کیونکہ آپ اگر کوئی شخص اپنے خاندان یا اپنے چند احباب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کس اصول پر پیدا کریں گے؟ اس نے ابھی تک کسی تخریب کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کوئی فساد پیدا نہیں کیا، اس نے کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس نے کوئی بغاوت نہیں کر ڈالی۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو ابھی مان نہیں رہا۔ تو یہ ایک سیاسی اختلاف ہے۔ سیاسی اختلاف میں پہلے عرض کر چکا یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کے لیے فوری طور پر تیار ہو جانا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں تھا۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو باہر ہی روک لیا جائے اور ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور یہیں اس بات کا اقرار کریں کہ وہ عہد اطاعت کر رہے ہیں، یہ مطالبہ ان کی شخصیت کے لحاظ سے ایک بیجا مطالبہ تھا، یہ اس موقع پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایک لمبے مذاکرات بھی اگر چلتے رہتے اور وہ کوفہ مقیم رہتے، جب حکومت یہ جان چکی تھی کہ اس طرح کے اثرات موجود ہیں، جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے پھر بھی کنٹرول کر لیا ہے، تو یہ کنٹرول جس طرح کا ہو گیا تھا اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ وہ جس گھر میں جس جگہ پر مقیم ہوں وہاں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں۔ اگر وہ صورت ہوتی اور ان کی طرف سے اقدام ہوتا تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی، تاریخ بھی اس معاملے کو بالکل اور طریقے سے دیکھتی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چند اہل و عیال کے ساتھ نہیں کھڑے تھے قصاص کا مطالبہ لے کے، وہ ظاہر ہے کہ ایک پورے علاقے کے حکمران تھے، لوگ اسی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے گورنری سے دستبردار نہیں کر لیا تھا اپنے آپ کو، ایک لشکر، ایک جم غفیر ان کے ساتھ تھا، اس میں سیدنا علی نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا صفین میں، اور یہ معلوم ہے کہ حملے کی ابتدا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی، لیکن اس کو دیکھیے تاریخ بالکل اور زاویے سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 45,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے اور 25,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے، اگرچہ ایسی تعداد عام طور پر ہمارے ہاں تاریخ میں مبالغہ آمیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح کا معاملہ جنگ جمل کے موقع پر پیش آیا، وہاں بھی سیدنا علی اپنی حکومت کی ریٹی قائم کر رہے ہیں،
یعنی جو حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے خلاف ہی اقدام کر رہے ہیں، لیکن خلاف اٹھنے والے لوگ ایک لشکر کی صورت میں ہیں، وہ اپنے مطالبے میں کھڑے ہیں جس طرح کے۔ یہاں کون سا معاملہ ہوا تھا؟ یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ شہادت ایک مظلومانہ شہادت بن گئی، اس پر ہر شخص کا دل زخمی ہوتا ہے۔ یہ آخری درجے کی حکومت کی طرف سے بے تدبیری تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جو کچھ ہوا اس کو سیاست کے، تاریخ سے اور سماجی حرکیات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ اس طرح بھی چیزوں کو دیکھنا سیکھیں۔ جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہوں گے طالبان، یعنی علماء ہیں، زیادہ تر ملا لوگ ہیں جن کو افغانستان میں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور دینی مدارس کے طلباء ہیں جنہوں نے بنیادی قوت فراہم کی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا انہیں معلوم ہوا کہ پنجشیر میں یہ صورتحال ہے، تو اقدام کیا انہوں نے۔ حکومتیں اقدام کرتی ہیں، یہ اقدامات جب بھی کیے جائیں گے اخلاقی اصولوں پر ان کا ضرور جائزہ لیا جائے گا۔ وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک صحافی کے خلاف اقدام کیا، پوری دنیا نے اس کے اوپر تنقید کی۔ تو حکومت کا کسی بغاوت کے جواب میں، لوگوں کی طرف سے کسی انتشار کے جواب میں، اختلال کی کسی تدبیر کے جواب میں اقدام زیر بحث آتا ہے، تاہم اس کا اخلاقی جائزہ لینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ تو تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کسی معاملے میں دین کے اصول کیا ہیں؟ دین کے اصولوں کا معاملہ جب زیر بحث آیا میں نے بتا دیا کہ دین میں مشروع طریقہ صرف ایک ہے حکومت قائم کرنے کا، وہ یہ کہ وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی۔ جب آپ کو اقدام کریں گے اس کا اخلاقی جائزہ لیا جائے گا۔ وہ میں نے آپ کو اب بھی لے کر بتایا ہے کہ کس طرح کسی اقدام کا اخلاقی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ حکومت جب قائم کرتے ہیں تو وہاں حکومت کے نظم کے حوالے سے اور سیاسی اور سماجی پس منظر میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ حق و باطل کا حکم نہیں لگایا کرتے۔ حق و باطل کا حکم صرف دو زاویوں سے ہوتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اخلاقی اصول کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بحث بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا کربلا کے اندر یہ ایک لوکل سطح کے اندر کیا گیا اقدام تھا، ایک گورنر کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی تیزی تھی، غصہ تھا، اس کا اظہار ہوا۔ پورے بنو امیہ یا پورا کے پورا جو اس وقت کا سیٹ اپ تھا اس کو آپ اس اقدام کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس میں پھر اعتدال کی بات کیا ہے؟ یعنی اس معاملے کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یوں نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی احکام دیے گئے ہیں یا کوئی پابند کیا گیا ہے یا اس کی کوئی بعد میں تحسین کی گئی ہے۔ سب کو بعد میں یہی خیال ہوا کہ یہ حدود سے تجاوز ہو گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کسی کو آپ نے گورنر بنایا ہے، کسی کو پولیس کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو فوج کی ذمہ داری دی ہے، تو بالعموم پھر یہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات پر بھی سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو کل کو کوئی نظم کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ملوکیت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ملوکیت اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ سیاسی اختلاف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ملوکیت اگر سیاسی اختلاف کو گوارا کر لے تو وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اس وقت بھی جو دنیا میں ملوکیت کے نظم قائم ہے، یہ معاملہ تو بالکل الگ ہے نا کہ آئینی بادشاہت کا ایک تصور پیدا کر لیا گیا جیسے برطانیہ میں ہے یا یورپ کے بعض ملکوں میں ہے، لیکن ملوکیت بادشاہت اپنی اصل حیثیت میں جیسے وہ سعودی عرب میں ہے، وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بادشاہ کے اقدامات پر اس طرح کی تنقید کرے جس پہ خود بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی اقدام کرے۔ تو اس لیے وہاں سخت اقدامات تو کیے جاتے ہیں، تاہم بظاہر تاریخ کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام مقامی سطح پر ہوا اور حدود سے متجاوز ہو کر ہوا۔ آج کی صورتحال تو نہیں تھی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبریں آ رہی ہیں اور فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک دو موقعوں پر اس طرح کے اقدامات کیمروں کے سامنے ہو گئے اور نہیں روکے جا سکے۔ لال مسجد کا واقعہ ہم دیکھ بعد میں اس کے اوپر بھی بعض لوگ تعصب کا اظہار کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ غلطی ہو گئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا۔ تو یہ معاملات سیاسی زندگی میں ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ پہلے سے کسی کی منصوبہ بندی تھی اور نہ بعد میں کوئی اس کے اوپر راضی تھا، تاہم جب ہو گیا تو پھر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ یزید کے مقابلے میں جو شخصیت کھڑی ہیں
ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے، کیا وہ اس کے مقابلے میں شرائعت پر مبنی اسلام کا کوئی الگ نظم اجتماعی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بالعموم جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک متغلب، ایک ایسا حکمران آ گیا ہے جس نے مذہب اسلام کے تار و پود بکھیر دی ہیں، اور اب کسی شخصیت نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے دین کو اس کی حقیقی صورت میں باہر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو بچپن سے شعر بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بات کریں، لوگ اب آپ کے سیاسی موقف کو اور جیسے آپ منفرد انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، بتائیے گا مجھے سیدنا حسین کا جو موقف تھا کیا وہ یہ نہیں تھا جو عام طور پہ دنیا بھر میں معروف ہے کہ ایک فاسق، فاجر، ایک بدعہد حکمران آ گیا ہے، اب اسلام کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانا ہے اور حقیقی اسلام کی بازیافت ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سی چیزوں میں علمی نہیں ہوتا، ہم اپنے خیالات کو واقعہ فرض کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا پوری امت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے 1400 سال 1500 سال میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر پر جن لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ لوگ ہیں، علم کلام کے ماہرین ہیں، فلسفے کے ماہرین ہیں، اسی طرح علوم عالیہ ہیں، لغت، ان سب چیزوں کے وہ لکھ رہے ہیں۔ مورخین کا تو خاص موضوع یہی ہے، ان میں سے کسی نے یہ باتیں بیان نہیں کی، نکال کے دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر کبھی موقع ملے تو صرف ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نکال کر دیکھ لیجیے۔ واعظ حضرات ایک افسانہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ایک اچھے طالب علم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک اچھے محقق کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا کیا مقدمہ بیان کیا ہے۔ ہم جب اپنے زمانے کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سیاسی رہنما میدان میں ہیں وہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، امریکہ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طریقے سے برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں بہت سے ممالک ہیں، وہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ان کے رہنما آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شب و روز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے، ہم یہ بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک معیشت، معاشرت، سیاست میں اس اسکیم کو روبہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایجابی طور پر یا مثبت طور پر کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں، اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جو جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر ان کے یہ جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے رشوت لی ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچ کھایا ہے، انہوں نے ہندوستان میں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، کانگریس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ سیدنا علی کا مثال کے طور پر کیا موقف تھا تو وہ سیدنا علی بیان کریں گے۔ اس وقت کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی کا موقف تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے حکمران مقرر کر دیا تھا، 3 حکمرانوں نے تو اس کا موقع نہیں دیا مجھے، تو اب میں نکل کھڑا ہوں۔ تو یہ بات اس وقت جو لوگ کہیں گے ان کے کہنے پہ مان لی جائے گی۔ آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ خود سیدنا علی نے جب خلافت سنبھالی یا جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا۔ اسی طرح کا معاملہ، یہی اصول سیدنا حسین کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول سیدنا حسن کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یعنی سب لوگ اپنا کیا موقف بیان کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی سیاست کے میدان میں ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اپنا استحقاق بھی بیان کر رہے ہیں۔ اگر کہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بتائیے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ذرا مجھے کسی مستند تاریخی روایت میں بتا دیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود ان میں سے کوئی بات کہی ہو، یعنی یزید کی یہ فرد قرار داد جرم بیان کی ہو تو مجھے بتا دیں کہاں بیان کی ہے، یا یہ کہا ہو کہ
امرہم شورا بینہم کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جمہوری حکومت قائم نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کہنی ہے تو ان بزرگوں کو پہلے کہنی ہے۔ ہم اپنے تخیلات کے گھوڑوں پر پرواز کر کے نئی دنیایں دریافت کر کے نہیں لا سکتے۔ تاریخ یہ تقاضا کرے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف کیا تھا۔ اس وقت کی دنیا میں آپ کے سیاسی رہنما ہیں، روز اپنے موقف بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف نہیں ہے۔ تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں، یعنی جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا ذرائع ہیں، ایک طوفان ہے، ہر طرف کیمرے موجود ہیں، وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو میں تو وضاحت کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ ان میں سے کون سی بات انہوں نے فرمائی ہے۔ تو آج جو لاکھوں لوگ وہ موقف بیان کر رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اتنا بڑا جمع غفیر، ظاہری بات ہے آسمان سے اتر کے آئے نہیں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کے سب مل کے جھوٹ بولیں گے۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں جو عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دنیا کو یہی مقدمہ بتاتے ہیں، تو یہ مقدمہ آخر پیچھے نسلوں نے ان کو پہنچایا ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ایک تالاب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک عمل کئی صدی بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اجماع ہو گیا، تواتر ہو گیا۔ بھائی اس کو پوری تاریخ میں دیکھنا پڑے گا نا، یہ کب وجود پذیر ہوئی ہے، کب اس کی پیدا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے پھوٹی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب سنت پر تحقیق کر رہا تھا تو دائیں بائیں سے ہر طرف یہی معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ مسلمان پہلی 3 صدیوں میں واقف ہی نہیں تھے ذرا سے اس سے۔ تو اس لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پوری تاریخ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ بس آدمی مرا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ کر کے مر جانا ہے، کہ ان کے 5-7 جمعراتیں کرنی پڑیں گی، وہ ایک کل شریف پڑھنا پڑے گا، پھر چہلم پر جا کر کہیں نجات حاصل ہوگی۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں نہیں ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے تو بڑی سادہ بات کہی ہے کہ آپ کی تاریخ موجود ہے نا، مثلا البدایہ والنہایہ، یہ ابن کثیر ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، 8ویں صدی ہے۔ بھائی 8 صدیوں تک مسلمان امت کو اگر یہ پتہ نہیں تھا تو اب کیسے معلوم ہوا؟ تو ذرا دکھائیے مجھے۔ اس میں پورا موقف بیان کیا انہوں نے، ایک پورا باب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیسے نکلے، پھر کربلا کا واقعہ کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے۔ تو مجھے ذرا دکھا دیجیے اس میں کسی جگہ۔ میرے دل میں ایک بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، میرا ایک رومان ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انہیں بیان کرنا تھا، وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، بڑی زیرک شخصیتیں ہیں۔ میرے نزدیک تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا میرے بھائی۔ اگر سیدنا علی بھی دنیا میں رہتے تو موروثیت ہی ہونی تھی۔ آپ یہ دیکھیے، وہ بھی اپنے زمانے کے حالات کی تبدیلیوں سے واقف تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، کہ آپ کے بیٹے حسن کو ہم حکمران بنا لیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے روکتا نہیں تمہیں۔ اچھا، یہ بات تاریخ میں نقل ہوئی ہے؟ جی ہاں، میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا تھا نا، اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت صحابہ کی جماعت کی قیادت بالکل متعین تھی۔ یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے جس کو بھی حکومت دی جائے گی، باقی لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آخر انہوں نے جب 6 لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیا کہہ کے ڈالی؟ ذرا پڑھیے تاریخ میں، طبقات ابن سعدی میں پورا واقعہ نکال دے کہ دیکھ لیجئے کیا کہا
انہوں نے کہا تم 6 اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہو، جس نے اختلاف کرنا ہے تمہاری وجہ سے کرنا ہے۔ یعنی عام لوگ ایسے نہیں اختلاف کرتے سیاسی معاملات میں، ان کا کوئی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی دیکھ لیں پاکستان میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کون سے لیڈر ہیں، جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے انہی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو لوگ بتا دیں گے آپ کو۔ تو جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ انہوں نے فرمایا یہ 6 ہے۔ یہ 6 کوئی شورا نہیں تھی، یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، یہ 6 وہ لوگ تھے جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے فیصلہ کرو، پہلا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو۔ اور آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی پہلے تعداد کم کرتے ہیں، 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ان کے ایما پہ ہو گئے، باقی 3 رہ گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں، مجھے حق دے دو کہ میں تم دونوں میں سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں وہ جو زعما جمع ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا کہ ہم کس پر متفق ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے جا کے پوچھیں گے۔ پھر وہ نکلے بازاروں میں، ان پہ لوگوں سے بھی پوچھا۔ تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے یا تو آپ براہ راست رائے لے سکیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ ممکن ہے؟ یہ تو اب سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا، ابھی ممکن ہوا ہے۔ نئے مواصلات کے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، ایک بڑی سلطنت میں آپ پورے امریکہ سے چاہیں تو ووٹ لے لیں، رائے لے لیں۔ تو یہ ووٹ لینا کو یہ نہیں کہ انسان کو سوجا نہیں، کیسے لی جائے؟ پرانے طریقے یہی تھے، قبیلے ہیں ان کے سردار جمع ہو جائیں سارے کے سارے، چلیے ان کے درمیان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ افغانستان میں آپ کو یاد ہے نا، ایک جرگہ ہوتا ہے خاص، قبائلی سرداروں کا جرگہ ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی دعوت نے مہاجرین اور انصار میں ایک قیادت پیدا کر دی۔ گن کے دیکھ لیجئے وہ کون لوگ تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، معاذ بن جبل ہیں، صدیق و فاروق تو خیر گلہائے سرسبد ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ، یہی لوگ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ کوئی 8 10 12 لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اصل میں مسلمانوں کی وہ جو جماعت پیدا ہوئی ہے، کوئی 1,20,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹنسی میں 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 1,20,000 کے قریب لوگ ہیں، اور جزیرہ نما عرب کی حد تک ہے۔ تو یہ لوگ فیصلہ کر دیں گے، لوگ مان لیں گے، اور یہ سب کے سب ہجرت کی وجہ سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے۔ اسی لیے مدینہ ہی کی حد تک لوگوں کی رائے، لوگوں کی یعنی ان زعما کی رائے لینا بالکل ممکن تھا۔ صورتحال تبدیل ہو گئی، صحابہ پھیل گئے، تابعین کی بڑی جماعت وجود میں آ گئی، سلطنت 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی، لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آتا اس کو ملوکیت ہی قائم کرنی تھی، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اچھا ذرا لیڈروں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یعنی باقی سارے کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیڈر کون تھے؟ جب یزید کی نامزدگی ہوئی ہے، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گن کے بتایا نا کہ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، دیکھیے نا، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین۔ تو بھائی موروثیت وجود میں آ چکی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا۔ یاد رکھیے ہمیشہ، اگر آپ ایسے نمائندگان یا ایسے ریپرزنٹیٹیو کا ایوان نہیں بنا سکتے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور یہ کہا جا سکے کہ یہ فی الواقع ریپرزنٹیٹیو نمائندہ لوگ ہیں، اگر نہیں بنا سکتے جمہوریت نہیں آ سکتی، پھر ملوکیت ہی آئے گی۔ وہی بہترین نظام ہوتا ہے۔ سیاست میں پہلا فیصلہ سیاسی استحکام کے حق میں کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو بھی آتا اس کو یہی کرنا تھا۔ وہ بڑے زیرک لوگ تھے، وہ حالات کو دیکھ چکے تھے، جو کچھ تبدیلی آ گئی تھی اس کو بھی دیکھ چکے تھے، اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ یہی اس وقت کے رہنما تھے، سب کے سب ان جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں
جو اقتدار سنبھال چکے تھے اس سے پہلے یا جن کی کوئی حیثیت تھی اس معاملے میں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ صرف رومانوی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت. علامہ مودودی لکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ و اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا چیز مانے تھا؟ ہم سب آپ نے بتایا تھا سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں، وہ تقوی، ورع، للہیت اور لوگوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس کی بنا پہ لوگوں کو عصبیت حاصل نہیں ہوتی. بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ 20 سال آپ کو خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ان 20 سالوں میں بر اعظموں کے مسائل حل ہو گئے. ان 20 سالوں میں امت جو ہے وہ علم میں، فضل میں، مال میں، دولت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہر چیز میں ارتقا ہوا. ایک نہیں ہوا تو صرف اس میں کہ جی میرے بعد انتخاب کس کا ہوگا. 20 سال کوئی نظام نہیں بن سکا، چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی نظام متبادل تھا نہیں، ریاست پھیل گئی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 20 سال کے عرصے میں آج آ کر جو نظر رکی وہ گھر پہ رکی، اور جس کا انتخاب کیا وہ اپنی شاہکار اولادی تھی. صرف میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اولاد کا انتخاب نہیں ہے، یہ ملوکیت کو بطور ایک نظام کے اختیار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ سوال آپ ہی نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان و داؤد کو بادشاہ بنایا اور وہ پیغمبر بھی تھے. اس پر تجزیہ کر کے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت اپنی ذات میں ایک نظم ہے، یعنی یہ محض کسی کو اولاد کی حیثیت سے ترجیح دینے کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک نظم ہے. اس نظم کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور سیاسی لحاظ سے بڑی ضروری ہیں. ایک یہ کہ ایسی عصبیت حاصل ہو جو انتشار کا خاتمہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ انتقال پرامن طریقے سے ہو سکے. پرامن انتقال کے لیے کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے. کیا ضابطہ ہوگا؟ جمہوریت میں اب ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم انتخابات کرا دیتے ہیں. انتخابات کرانے دنیا میں کب ممکن ہوئے ہیں آ کر؟ یعنی یہ کیا انگلستان میں 1000 سال پہلے ممکن تھے؟ کیا یہ یورپ میں ممکن تھے؟ کیا یہ باقی دنیا میں ممکن تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ انتخابات کرا دیے جائیں، انتخابات ایک چھوٹے سے علاقے میں کرانے تو شاید ممکن اس وقت بھی ہوتے کہ چلیے مدینے میں انتخابات کرا لیے جائیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جب یہ چاہا کہ لوگ مشورہ دیں تو آپ نے وہاں انتخاب کرا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ اپنے عرفاء منتخب کر کے میرے پاس بھیج دو، وہ میرے ساتھ بات کر لیں. تو 8-10 ہزار لوگ یا اس سے کم و بیش انہوں نے ایک جگہ پر جہاں وہ جمع تھے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے. اسی طرح سے قبائلی طریقے سے جو قیادت پیدا ہوتی ہے وہ عرب میں پہلے سے موجود تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے صحابہ کی جماعت میں جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بیان کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ان میں دعوت نے جو قیادت پیدا کی تھی وہ 10-15 لوگ تھے، متعین تھی بڑی حد تک. لیکن یہ کہ سلطنتوں کی سطح پر کیا انتخابات کرائے جا سکتے تھے؟ کوئی طریقہ اگر انتخابات کے علاوہ آپ نے ایجاد کر لیا ہے یا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے تو وہ از راہ کرم بتائیے. میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، بلکہ باقیوں کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کو سب سے پہلے تجویز کرنا چاہیے. ایک خلیفہ راشد جن کے بارے میں یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کوئی ان پر معترض ہو، ان کا زہد، ورع، تقوی، علم سب بے مثال، لیکن بہرحال اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. تو ملوکیت اپنی جگہ ایک نظم ہے، یہ محض بیٹے کو حکومت دینا نہیں ہے. اس وقت
ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یورپ کے 12-13 کے قریب ممالک میں ابھی بھی بادشاہت ہے. وہاں کیا اصل مسئلہ بیٹا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو عصبیت حاصل ہے، اس کو قومی سطح پر مانا گیا ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے ایک نظم بنانا ضروری. یعنی وہ نظم کیا ہوگا جس پر سب لوگ جمع ہو جائیں. یہی چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے ہاں کی سیاسی جماعتوں میں آپ کو نظر آتی ہے، سیاسی خاندانوں میں نظر آتی ہے. یعنی اگر اولاد موجود ہے یا کوئی اس طریقے سے خاندان میں ذمہ داری سنبھال لیتا ہے تو بڑی بڑی شخصیات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ادھر پارٹی کا سربراہ نظروں سے ہٹتا ہے اور ادھر 3-4 پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں. تو 2 چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے کسی نظم میں. ایک یہ کہ عصبیت حاصل رہے، وہ عصبیت دور حاضر میں سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. یعنی ایک سیاسی جماعت اپنا نظم قائم کرتی ہے، ملک بھر میں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے آدرش اور اپنے نصب العین دیکھتے ہیں، اپنے خواب اس سے وابستہ کرتے ہیں یا اس کے پروگرام سے کسی حد تک متعلق ہوتے ہیں، اس سے اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں. تو ایک عصبیت وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ پھر فیصلہ کیسے ہو، پرامن فیصلہ کرنا ہے نا. یعنی فیصلے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ پرامن طریقے سے ہوگا اور یا پانی پت کے میدان میں ہوگا. تو پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کے لیے پھر ولی عہدی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھیے بتا دیا گیا ہے کہ اگر یورپ کے بعض ملکوں میں بڑا بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا، بھائیوں کی طرف معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سب بتانا پڑتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. میرے نزدیک اصل مسئلہ بیٹے کو ولی عہد بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ملوکیت کو بطور نظام اختیار کرنے کا ہے. وہ جب بھی بطور نظام اختیار کی جائے گی خاندان تک محدود رکھنا پڑے گا. تو بیٹا ہوگا وہ سنبھال لے گا، بھائی ہوگا وہ سنبھال لے گا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنی مروان کی طرف چلی گئی تھی، جس کو ہم بنو امیہ کی حکومت کہتے ہیں. لوٹ گئی تھی اس لیے کہ آگے کچھ نہیں تھا، اور خود یزید کے اپنے بیٹے نے معذرت کر لی تھی کہ میں ذمہ داریاں نہیں آگے نبھا سکتا. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ایک نظم میں پیش آ رہی ہیں. جس طرح سیاسی جماعتوں کا نظم فیصلہ کرتا ہے یا دنیا میں ایک دوسرے نظم کا تجربہ ہو رہا ہے. چین میں ایک تنہا پارٹی کی بنیاد پر نظم قائم کیا گیا ہے. اپنی فطرت کے لحاظ سے آمریت و استبداد ہے، لیکن ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے. اس میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے اور پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک نظام ہے جس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 ہی صورتوں میں قائم رہ سکتا ہے. یعنی یا تو آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے. وہ میرٹ بھی کیا ہے، اس پر ہمارے شاعر کا تبصرہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی وہاں بھی کوئی افلاطونی میرٹ بنانا ممکن نہیں ہو سکا. سب سے بڑا عالم منتخب کیا جائے اور سب سے بڑا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا مدبر نہیں. لوگوں کی اکثریت جس کا انتخاب کر لی. کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس میں بعض اوقات جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت لوگ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. لوگ ان کی طرف التفات کر کے دیکھتے بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتے. اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی ابھی چند مہینے کے بعد، ان کے رہنماؤں کو ذرا دیکھیے سامنے. کیا وہ فی الواقع ہماری قوم کے گلہائے سرسبد ہیں؟ کیا علم، عقل، بصیرت، تدبر کے لحاظ سے وہی ہیں، لیکن سیاسی عصبیت انہی کو حاصل ہے. تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ بعض باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے. نہ یہ افلاطون کی سمجھ میں آئی تھی جب وہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے. وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ کے ایک نئی جماعت بن گئی تھی. اس میں دنیا کے پرانے تصورات سب کے سب ٹوٹ گئے اور وہ نئی جماعت تھی، اس کی قیادت پیدا ہوئی. ایک نئی جماعت جو کوئی کم و بیش
1 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو 8-10 لوگ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ جتنی دیر نکال سکتے تھے نکال گئے۔ اس کے بعد دنیا کو اسی جگہ آنا تھا جہاں وہ ہمیشہ سے رہی ہے، جہاں اب بھی ہے، جہاں صدیوں سے کھڑی ہے۔ وہ لوگ ہیں اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں، ان لوگوں میں عصبیت فیصلہ کن ہوگی اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے یا انتخابات کرانے پڑیں گے جو اب آپ نے ایجاد کیا ہے، یہ ممکن نہیں تھے، اور یا کیا ہوگا، ملوکیت۔ تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کیا انہوں نے اور بالکل درست فیصلہ کیا۔ میرے نزدیک اسی فیصلے نے اس سلطنت کو قائم رکھا۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، کچھ اور ضمنی پہلو چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، علم سیاست ہو، عمرانیات ہو، تاریخ ہو، فلسفہ حیات، سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں بھی اسی وقت اپنایا گیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی، تنکے کی طرح دماغ میں چپتی ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ ساری باتیں غامدی صاحب کریں عام لوگوں کے بارے میں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس وقت زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو قدسیوں کا ایک گروہ ہے، ان کی للہیت، تقوی، ورع، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سعودہ صفاتگی رکھی، ایک ایک چیز ان سے تو ہم مثلا یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ جی جو نظام چل رہا ہے اور جو عصبیت حاصل ہو رہی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، 20 سال آپ رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سالوں میں رسول اللہ کی قائم کردہ جماعت کہ کسی بندے پر عصبیت پیدا کرنے کا عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ؟ یعنی کیوں اس عمل کی طرف لوٹا نہیں جا سکتا تھا جس کی ابتدا رسول اللہ نے کی؟ 30-40 سال تک وہیں پر وہ قائم رہا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ریاست اتنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تو کرتے 2-4 اقدامات، کچھ بھی نہیں کیے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ عصبیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کو بعض اوقات بعض حوادث سے سابقہ پیش آ گیا۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو عدالت نے گھر بھیج دیا، اس کے بعد ایک وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا جو غالباً اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کو عصبیت حاصل ہو گئی تھی نہیں؟ وزیر اعظم بننے کے باوجود ایک اور حادثہ پیش آیا، اس میں ایک اور بڑی شخصیت کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، عصبیت حاصل ہو گئی ان کو۔ وزیر اعظم بنا کے بھی اگر عصبیت نہیں حاصل ہوتی تو مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے جس سے عصبیت امیر معاویہ پیدا کر دیتے۔ عصبیت ایک فطری عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو گرانے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ان میں کیا بھٹو صاحب کی نرینہ اولاد کو عصبیت حاصل ہو گئی؟ کیا ان کی اولاد کو ہو گئی؟ یہ عصبیت ایک خاتون کو حاصل ہوئی اور پھر اس کے بیٹے کو حاصل ہوئی۔ دوسری جانب بھی دیکھ لیجیے، تو عصبیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور کسی کی جیب میں ڈال دوں، یہ فطری عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق کو صحابہ کی جماعت میں یہ عصبیت اس درجے میں حاصل تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ آدمی وہ دستیاب تھا کہ تختہ العناق ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں عصبیت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ پیدا کر لیں گے؟ اگر میں اور آپ پیدا کر لیں تو پھر اپنے معاشرے کے اندر کے کسی انتہائی مدبر، حکیم، فلسفی آدمی کو اٹھا کے میں آپ یہ نیک کام کیوں نہ کریں کہ اس کے لیے عصبیت پیدا کر لیں؟ یہ ذرا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے، ایک پوری سیاسی جماعت بنا کر بھی 70-72 سال میں نہیں کر سکے۔ یہ ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے، باقی تو چھوڑیے، اس خاکسار کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے۔ اس طرح کی باتوں پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مذہبی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ عصبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے، اسی لیے ملوکیت کو جمہوریت کے بعد فطری نظام مانا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس۔ البتہ جمہوریت ممکن ہوتی جیسے کہ دنیا میں ممکن ہوئی، لیکن وہ کب ممکن ہوئی؟ کیا بعد کی حکومتیں یہ کر سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کر سکی؟ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ کر سکے؟ عالمگیر جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ترکش مارا خودنگ آخری کر سکے؟ یہ آسان چیز۔
اچھا صاحب نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. پرامن انتقالی اقتدار کا ایک متبادل فارمولہ ہے ملوکیت. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی پرامن، معترضین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کون سا پرامن، رشوتیں چلی تھیں، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا کہ بیٹے کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تو پھر سے وہی ہوگا جو پہلے جمل میں اور اسی طرح سے صفین میں اور نہروان میں ہوا. تو پرامن کہاں سے ہو گیا؟ پرامن تو نہیں تھا، خوف تھا تو بیت ہو گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملوکیت اپنی ذات میں استبداد رکھتی ہے. یعنی ملوکیت میں چونکہ خاندان کو عصبیت حاصل ہوتی ہے اور باقی لوگ مر نہیں جاتے، وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو استبداد کی بنیاد کے اوپر خاموش کرایا جاتا ہے. اس وقت بھی سعودی عرب میں اسی اصول پر، چین میں اسی اصول پر. تو ملوکیت ایک نظم ہے نا، اس نظم کے کچھ تقاضے ہیں، وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں گے. تاہم یہ جو افسانہ طرازی لوگ کرتے ہیں یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے. 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے عامل شام کی حیثیت سے حکومت کیا. 20 سال تک وہ اس پوری سلطنت کے جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی اس کے خلیفہ یا حکمران رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عادلانہ حکومت کا بہترین نمونہ تھا. ذرا پڑھ کے دیکھیے، ذرا وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو ان کی مسیحی رعایا نے لکھی ہیں یا ان کی روایات بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں، اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی حکومت کی. تو حکومت عادلانہ ہو سکتی ہے، قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب ملوکیت قائم کریں گے تو ملوکیت ووٹ لے کے ہوتی ہے. اس میں اختلاف کو، یعنی سیاسی اختلاف کو، آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے کریں، آپ نے کسی کام پہ تنقید کرنی ہے وہ بھی سن لی جائے گی. اچھے حکمران سنتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے فقہا نے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے اور حکمرانوں کو ان کی باتیں ماننی پڑی، تسلیم کرنی پڑی. یہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے مقابلے میں آئیں گے تو پھر تلوار نکلتی ہے. ملوکیت کی بنیادی یہ ہے، وہ قوت کا اظہار ہے. بنیادی طور پر وہ قوت عصبیت میں بھی ہوتی ہے اور تلوار کی طاقت میں بھی ہوتی ہے.